گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جج رانا شمیم کے انتہائی معترضہ انتہائی سنسنی خیز حلفیہ بیان کے منظر عام کے آنے کے بعد آج پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی جو اس کا موضوع تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نون لیگ کی موجودہ نائب صدر مریم نواز اور ان کے خابن کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف یہ کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں اس پورے معاملے میں جن جج صاحب کا نام آیا وہ آج بینچ میں شامل تھے، اور آج انہوں نے اس کی سماعت کی، جس میں جسٹس عامر فاروق یعنی کہ وہ صاحب خود جج صاحب اور جسٹس محسن اختر خیانی تھے، جس بینچ نے آج اس کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے نیب سے اہم اور دلچسپ سوالات کیے۔ جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مریم نواز ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بینیفیشل اونر ہیں؟ مفروضوں کی بنیاد پر تو بوجھ ملزم پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ جسٹس محسن اختر خیانی نے کہا کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آف شور کمپنیز کا بینیفیشل اونر کون ہے؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب میں کہا کہ موزیک فرانسیکا کا ایک لیٹر ہے جس میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ سول نہیں کرمنل کیس ہے۔ کیس تو 4 لائنوں کا ہے، مگر پہلے آپ کو اپنا برڈن آف پروف اتارنا ہوگا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ان کے پاس ایک لیٹر اور 2 اور درخواستیں ہیں جو ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ برٹش ورجن آئلینڈ سے آپ کے پاس کوئی لیٹر آتا تو بات تھی، اگر کوئی وکیل اپنے کلائنٹ کے کہنے پر لکھے کہ وہ کمپنی کا اونر ہے، کیا وہ اونرشپ کا پروف ہو جائے گا؟ لیٹر 2012 کا ہے اور ٹرائل 2018 میں ہوا۔ ٹرائل کے دوران پرانے لیٹر پر انحصار کیسے کر لیں؟ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے برطانوی حکام کو خط لکھا جس کا جواب آیا کہ بینیفیشل اونر مریم نواز ہی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نیب نے صرف ایک خط پر انحصار کرتے ہوئے مریم نواز کو بینیفیشل اونر کہہ دیا ہے؟ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کسی کو ٹرائل میں عوامی تاثر پر قصوروار کہہ کر سزا نہیں دے سکتے۔ آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملکیت کا ثبوت لانا ہوگا۔ نیب نے عدالت کے سوالات پر تیاری کے لیے مزید وقت مانگا، جس پر عدالت نے سوال 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔ آج کی سماعت کے بعد مریم نواز نے میڈیا سے بات کی، اور یہ جو آج کے زمانے کا سب سے اہم متنازع موضوع ہے، یعنی گلگت بلتستان کے چیف جج کا بیان، اس حوالے سے انہوں نے اس بیان حلفی پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے شکوے شکایات کیے، اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ شاید ویسا نہیں ہوا جیسا کہ وہ توقع کر رہی تھی کہ اس حلفیہ بیان کی صورت میں ہوگا، اور اس حوالے سے ان کے شکوے اور شکایات براہ راست اسلام آباد ہائی کورٹ سے تھے۔ جو گلگت بلتستان کے چیف جج صاحب ہیں، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین کا نوٹس ان کو دیا ہے۔ انصار عباسی صاحب کو سب سے پہلا نوٹس اگر کسی کو جانا چاہیے تھا تو وہ تھے ایکس چیف جسٹس اور تب کے سٹنگ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب۔ تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بلا کر سنا جاتا اور سچ بولنے کو توہین کا نام نہ دیا جاتا، اور اطہر من اللہ صاحب ایک بہت ریپیوٹڈ جج ہیں، تو اطہر من اللہ صاحب سے میں بالکل یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں سچ کو سامنے آنے دیں گے، سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے، سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے، اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے۔ اسی موقع پہ مریم نواز نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا حلفیہ بیان بھی یاد کرایا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج تھے، انہوں نے اپنی دوران ملازمت نواز شریف صاحب کے حق میں گواہی دی۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز ترین جج تھے، بجائے اس کے کہ ان کی اس شہادت پر ایکشن لیا جاتا، نواز شریف کو انصاف دیا جاتا، آپ نے اس معزز جج کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کو سچ بولنے کی پاداش میں آپ نے اس کا مقدمہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے گئے۔ جس ملک میں جو منصف ہیں وہی انہی کو انصاف نہ ملے تو آپ کی اور میری انصاف کی فراہمی تو بہت دور کا خیال ہے۔ جولائی 2018 میں شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 10 سال، مریم نواز کو 7 سال جبکہ کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف پر 80 لاکھ پاؤنڈ، مریم نواز پر 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ لندن کی ایون فیلڈ پراپرٹی کو بھی ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج کا بہت اہم یہ کیس، آج کی بہت اہم سماعت، اس موقع پہ موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا، بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ اس تمام تنازع کے پس منظر کے باوجود آج مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا ان کے وکیل کی جانب سے باقاعدہ عدالت سے درخواست کی گئی ہو کہ جسٹس عامر فاروق اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کرے، ایسا تو شاید نہیں ہوا۔
بالکل کامران صاحب ایسا نہیں ہوا، اور معمول کے مطابق جب فاضل ججز آئے کورٹ روم میں تو عرفان قادر صاحب آئے روسٹم پہ، اور عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ جی عرفان صاحب ہماری گزشتہ سماعت پر آپ کے پارشلی آرگومنٹس ہو چکے تھے، تو اب آپ آرگومنٹس مکمل کریں گے یا ہم نیب کو سن لیں؟ تو اس کے بعد عرفان قادر صاحب نے کہا کہ میرے پچھلے جو آرڈر تھا، جو گزشتہ سماعت پر آرڈر تھا، اس میں کچھ تصحیح کروانا چاہتا ہوں، میں نے جو باتیں کہی تھی وہ اس طرح وہاں پر رپورٹ نہیں ہوئی، جس پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ضرور، اور آپ بتائیں کون کون سی چیزیں صحیح نہیں ہیں، ہم اس کو ری ایڈریس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو اعتراضات عرفان قادر صاحب نے اٹھائے، عدالت نے کہا بالکل ہم اس کو درست کر لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے نیب کو ہدایت کی کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ گویا کہ اس سماعت کے دوران بظاہر آج گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم صاحب کا جو یہ معترضہ بہت ہی سنسنی خیز بیان تھا، اس کا نہ کوئی ذکر ہوا اور نہ ہی اس کے کوئی اثرات نظر آئے۔ بالکل کامران صاحب، اس کے نہ تو کوئی اثرات نظر آئے، نہ ہی ذکر ہوا، اور نہ ہی کسی وکیل نے، نہ ہی کورٹ نے کوئی ایسی بات کی اس پس منظر میں جس میں رانا شمیم کا بیان آیا تھا یا الزامات سامنے آئے تھے، لہٰذا نہ ہی اس کا ذکر ہوا اور نہ ہی کوئی بات ہوئی، نہ ہی کوئی اعتراض سامنے آیا، لہٰذا آج معمول کے مطابق کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتی رہی۔ یہ بھی بتائیں کہ اب یہ کیس ہے کس سٹیج پر، یعنی کہ عرفان قادر صاحب نے جو مریم صاحبہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اب نیب کے آرگومنٹس چل رہے ہیں، تو کیا یہ فائنل سٹیج کی طرف ہے یہ اپیل؟ کامران صاحب، جو یہ اپیلیں ہیں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں جو انہیں سزا ہوئی تھی، اس کے خلاف اب جزوی دلائل عرفان قادر صاحب مکمل کر چکے ہیں، اور اب نیب نے دلائل مکمل کرنے ہیں۔ نیب نے آج جزوی دلائل دیے، لیکن بہت سے سوالات عدالت نے اٹھائے جس کے جواب کے لیے نیب نے مہلت مانگی، جس کے بعد عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ اب اس میں نیب اپنے دلائل مکمل کریں گے، اس کے بعد عرفان قادر صاحب جواب الجواب دیں گے، ریبٹل دیں گے، اس کے بعد اگر نیب نے کوئی جواب دینا ہوا اس ریبٹل کا تو وہ جواب دیں گے، لہٰذا آنے والی 5 سے 6 سماعتوں میں اس جو اپیلیں ہیں ان کا فیصلہ ہونے کی توقع ہے۔ آلدو کہ آج عدالت نے عرفان قادر صاحب کو کہا کہ آپ 1 دن دلائل دینا چاہیں، آپ 10 دن دینا چاہیں، آپ 1 ماہ دلائل دینا چاہیں، عدالت بہت کھلے دل کے ساتھ آپ کے ہر دلیل کو سنے گی اور مکمل ٹائم دیا جائے گا، اور کوئی عجلت نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اگر آنے والے 3 سے 4 سماعتوں میں دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچے گی کہ ان اپیلوں کا فیصلہ ہو سکے، لہٰذا اس میں اب نیب نے دلائل مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد عرفان قادر صاحب جواب الجواب دیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور آج جس کا اہم موضوع ہے، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سے عمران خان اور ان کی جماعت کو، ان کے اتحادیوں کو پارلیمانی اکثریت حاصل رہی، اور یقیناً یہ آج اطمینان کی خبر ہے، اور اس کے دوران انہوں نے اپنی منشا کے قوانین بھی منظور کرا لیے، جس میں الیکٹرل لاز سب سے امپورٹنٹ ہے۔